السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے سبق نمبر 5 6 7 یعنی ہجرت، باغ و بہار، توبہ ٹیکسنگ، یہ 3 سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ مکمل سبق میں آپ حضرات کو یعنی آج کی اس کلاس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر مکمل میں یہ 3 سبق سبجیکٹو پڑھانے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اسٹوڈنٹ آپ پوری ویڈیو کو بالکل شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہی آپ کا ایگزام میں آئے گا، اس سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آج یہ موقع آپ نے گنوا دیا تو خدا را زندگی میں آپ کے ایک ہی مرتبہ کیا ہے انٹر کا ایگزام آئے گا، دوبارہ آپ کے لائف میں نہیں آنے والا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے اسٹوڈنٹ اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج پہلا ہے ہجرت، یعنی جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے احمد جمال پاشا۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ، کیا ہے؟ صنف انشائیہ سے ہے۔ کس سے؟ صنف انشائیہ سے۔ ہجرت کیا ہے؟ یہ انشائیہ ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے نا؟ بنجارہ کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ روڈ کے کنارے یعنی جو لوگ بنجارے لوگ بستے ہیں، یعنی ان کا پلاسٹک سے ان کا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے۔ آج وہ یہاں ہے تو کل کہیں اور وہیں رہیں گے، یعنی اس طریقے سے وہاں چھٹیل میدان ہو جاتا، لگتا ہے یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ آگے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ ہر ملک ما اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہوگا سیدھے کہ اس سے مراد ساری دنیا کیا ہے؟ ساری زمین ہماری ہے۔ کس سے؟ ہر ملک ما اس سے مراد ہے کہ ساری زمین ہماری ہے، یعنی ان کی مثال ایک کمہار کی مٹی کے برتن کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کمہار مٹی کا برتن بناتا ہے، جیسا جدھر چاہتا ہے وہ موڑ سکتا ہے، جدھر سکتا ہے توڑ سکتا ہے، پھر اس کو بنا سکتا ہے، ویسے ہی ان کی زندگی ہے، کن کے؟ بنجاروں کی۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجئے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ باد شمال کے معنی اتر کی ہوا اور برفانی حصار کے معنی برف کے تودوں کا گھیرا ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون سا محو سفر رہتی ہے؟ کون محو سفر رہتی ہے؟ کرے جواب ہوگا کہ سائبریا کی موسمی مرغابیاں، یعنی سفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ دیوانہ رہتی ہے۔ کس موسم میں؟ سرمائی ٹھنڈی کے موسم میں۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں کہ کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو جواب ہوگا کہ خانہ بدوش کے مقابلے میں کیا ہے؟ مہذب انسان کیا ہے؟ معذور ہے۔ سوال نمبر 7 میں اسٹوڈنٹ کہ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ ان کا نام لکھے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ 3 ملکوں کا نام آیا ہے، عرب، یورپ اور امریکہ۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا VVI کوشچن ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ کس میں؟ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا کہ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو بتا دیں گے فوراً 3 ملکوں کا نام ہے۔ وہ کون کون ہے؟ عرب، یورپ اور امریکہ۔ اسٹوڈنٹ، آگے ہے سوال نمبر 8 میں کہ مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ سوال نمبر 9 میں جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ تو جواب ہوگا کہ ابن آدم کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کس کو حکم سفر ہوا؟ یعنی وہ میاں بیوی حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ایک درخت تھا ہے نا، گندم کا درخت، بعض لوگوں نے کہا کہ بیر کا درخت تھا، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر تم اس قریب جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم کیا خطا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا دل میں، اور وہ دونوں کیا ہے؟ وہ بیر کے درخت کے قریب گئے، اور وہ درخت کے کیا پھل کھانے کی وجہ سے وہ دونوں کیا ہو گئے؟ ننگے ہو گئے، اور دونوں نے کیا ہے؟ بیر کے پتے اپنے بدن میں چپکانے لگے، اور ان کو کیا ہے؟
क़ज़ाए हाजत हुई, यानी टॉयलेट की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जन्नत टॉयलेट करने की जगह नहीं है, लिहाजा तुम जन्नत से चले जाओ दुनिया में। तो आगे है सवाल नंबर 10 में स्टूडेंट कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो सीधा सा जवाब होगा कि इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? मौत है, जो उसके बाद दोबारा इंसान कभी वापस नहीं आता है। अब हम चलते हैं आगे, मुख्तसर सवालात मा जवाबात, है ना। सवाल नंबर 1 में है कि खाना बदोश के काफिले किस तरह सफ़र करते हैं, मुख्तसर बयान कीजिए। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि खाना बदोश के काफिले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किए हैं कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफिला सरगर्म सफ़र है ना, कि उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी देखे होंगे कि जब वो लोग क्या है सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं तो उनके क्या गधे पर, खच्चर पर, घोड़े पर क्या है ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान लदे हुए होते हैं। कारण उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खच्चरों पर लदे हुए हैं। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे, तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजड़े में दुबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आंखें घुमा कर देखता जाता है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे क्या मर्दों की सफ़े हैं। हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है। किसी के हाथ में गाय की रस्सी, तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सिरा। सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं, जैसे उन्हें इस मकाम से उनसियत हो गई हो और बस्ती के उजड़ने से उनके दिल टूट गए हों, है ना। सवाल नंबर 2 में है स्टूडेंट कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे। कि जवाब होगा कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह की मुशाहिदे और तजर्बात से दो चार होता है। इस तरह महाजिर की फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है, यानी दुनिया से आखिरत का सफ़र करना है, हिजरत करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं, फिर भी वह आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते हैं। करे वो मौत जिसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अयाज जैसे ग़ुलाम को भी नहीं छोड़ा। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे, है ना। तो सीधा सा जवाब होगा कि खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानंद है। यानी जिस तरीके से मासूम बच्चा ज़मीन के रेत के ऊपर घर बनाता है ना, ऐसे ही लकीर फाड़ कर जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपनी चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता और तोड़ता रहता है। इधर किसी बर्तन की शक्ल ज़रा सी बिगड़ी तो फ़ौरन उसे तोड़ डाला और क्या बना बना बर्तन बना लिया। ये नया बर्तन, सॉरी या नया होगा, है ना, नया बर्तन बना लिया। आगे करें ठीक इसी तरह खाना बदोश भी क्या है, उसकी चाक से रोज़ाना तरह तरह की घरौंदे और धंधे बनते रहते हैं, है ना। इधर ज़रा सी किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने इसी मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानिंद है। स्टूडेंट ये आपके एग्ज़ाम के अंदर हर साल पूछा जाता है। स्टूडेंट इसको ज़हन नशी कर लें, इंशाल्लाह यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। स्टूडेंट आगे सवाल नंबर 4 में कि साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती हैं। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती हैं कि उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से इस इलाके में बर्फ़ जमने लगती है, जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाफिक साबित होती है ना। उधर शुमाली पहाड़ों और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ जमना शुरू हुआ और ये मुर्गाबियाँ बाद शुमाल के बर्फ़ानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती हैं। वह परिंदे बाहर की तलाश में खिज़ां से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती हैं और जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है तो फिर उसे अपने वतन साइबेरिया वापस आ जाती है और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती है ना। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में
کہ احمد جمال پاشا نے سائنس دانوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ احمد جمال پاشا نے سائنس دانوں کو ایک ناستک دہریہ کے طور پر دیکھا۔ ناستک جو کسی کو نہیں مانتا ہو، نہ اللہ کو نہ ہی کسی اور کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد مادی دلائل پر قائم ہے، اس لیے سائنس دانوں کے یہاں مہذب اور خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سائنس جب اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور فطرت جب رومانیت سے مل جاتی ہے تو رومانیت پر مادیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دہریت کے باوجود ایک ناستک سائنس داں بھی آخر کار کلمہ پڑھ کر خدا کے وجود پر ایمان لے آتا ہے۔ اس لیے انشائیہ نگار احمد جمال پاشا کو شک ہے کہ آج یہ سائنس داں جو نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، اس کے پس پردہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو آئی ہیو اسٹوڈنٹ، یہ بات آپ کو اسی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر کیا ہے 6 میں، یعنی باغ و بہار۔ کیا ہے؟ مختصر ترین سوالات۔ یہ کیا ہے؟ سبق نمبر 6 ہے، جسے ہم نام کیا دیتے ہیں؟ باغ و بہار، ہے نا، یا لکھا بھی ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہوگا داستان سے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا، ہے نا، قصہ چہار درویش کا۔ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ تو جواب ہوگا 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ باغ و بہار کی سن اشاعت بتائیے، یعنی کب شائع ہوا؟ تو جواب ہوگا سن اشاعت سن 1804 عیسوی کو ہوئے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کے آبجیکٹیو میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس وجہ سے آپ اپنے ذہن نشی کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ 4 درویش، یعنی 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہے کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب کی ترجمہ کی؟ تو جواب ہوگا کہ جان گلکرسٹ کی خواہش پر کیا انہوں نے باغ و بہار جیسی کتاب کی کیا ہے ترجمہ کی۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا چین، ماچین، ہندوستان۔ کون؟ چین، ماچین، ہندوستان۔ سوال نمبر 10 میں اسٹوڈنٹ کس شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو جواب ہوگا کہ دوستی کا رشتہ تھا، ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 11 میں کہ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ 1 اشرفی دیتا ہے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو جواب ہوگا کہ اندھے فقیر کا تعلق ملک ہندوستان سے تھا۔ تو آئی تھنک اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات۔ آگے ہے سوال نمبر 1 میں کہ مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے، یعنی چھٹکارا دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے نا، کہ مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس چلو، وہ تمہارے والد مرحوم کا دوست ہے، اس کے سامنے کیا ہے اس کے سامنے تمہارے ساتھ تمہارے چچا کے مظالم کو بیان کروں گا، ممکن ہے کہ وہ تمہارے باپ کی دوستی کو یاد کر کے 1/40واں کیا بندر جو باقی بچ گیا ہے نا، تجھے دے دے اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ تو جواب ہوگا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، نجور اور جو کچھ ملک صادق کے یہاں لے جانے کی خاطر مناسب سمجھا خرید لیا۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ سلیمانی سرمے کی یہ خوبی تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں یا 1-2 سلائی میں لگاتا تھا، اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی، یعنی جو بھی یہ سرما لگاتا تھا اس کو جناتوں کی دنیا
नज़र आने लगती थी। कह रहे जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजमात सामने होते थे, यहाँ तक कि जिन्नात मुतहर्रिक और सरगर्म नज़र आते थे। आगे है कि सरमा लगाने वाला उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता है। जो भी सरमा लगाता है वह जिन्नातों से भी गुफ्तगू कर सकता है, बातचीत कर सकता है। सवाल नंबर 4 में स्टूडेंट कि मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया? तो जवाब होगा कि मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहज़ादे को उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाएं। पहली बात तो यह कि शहज़ादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क क्या है हड़प लिया था और उसकी जान मारना चाहता था। आगे है कि शहज़ादे की जान बचाने और उसके बाप का गस्ब किया हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। सवाल नंबर 5 में स्टूडेंट कि शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? तो सीधा सा जवाब होगा कि शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि एक तो वह लड़की निहायत ही हसीन व जमील थी, दूसरी बात यह कि वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था। जब उसने मालिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर है ना उस लड़की से मिलाया तो यह वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह 7 साल दर दर की खाक छान रहा था। चुनांचे उसके हुस्न जमाल को देखकर शहज़ादे बेहोश हो गया। आगे है सवाल नंबर 6 में कि मलिक सादिक ने शहज़ादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि मलिक सादिक ने शहज़ादे की मदद के लिए ये शर्त रखी कि मेरा क्या है भी एक काम है, अगर तू क्या है अगर तूने मेरा काम कर दिया और उसमें ज़र्रा बराबर भी खयानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। उसके लिए इसने एक लड़की की तस्वीर शहज़ादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को खा जहाँ से भी हो तलाश कर लाओ, तब हम तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। सवाल नंबर 7 में स्टूडेंट कि मलिक सादिक ने शहज़ादे को किस बात की ताकीद की थी? तो सीधा सा जवाब होगा कि मलिक सादिक ने शहज़ादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को निहायत होशियारी और अमानतदारी से करेगा। चूँकि तू अभी नौखेज़ लड़का है यानी कम उम्र है, इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई खयानत ना करना, वरना तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में कि फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से क्या कहा? तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से कहा कि ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तो शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है, किसी ने मुझे एक कोड़ी या एक लुकमा भी नहीं दिया। इस तरह उस फ़कीर ने शहज़ादे को बहुत सी दुआएं दे डाली। सवाल नंबर 9 में स्टूडेंट कि पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों हुई थी या क्यों थी? तो सीधा सा जवाब होगा कि पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वह गरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी कि हुस्न जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी, यानी उस जैसा कोई लड़की उस वक्त के क्या है किसी भी क्या है उस वक्त मुल्क में नहीं थी। आगे ये कह रहे हैं कि उसके अलावा वह नहायत ज़ी शऊर और सलीक़ेमंद थी। इस तरह उसके हुस्न जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई। तो आई हैव स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सबक नंबर 7। कौन है सबक नंबर 7? क्या नाम है उसका? टोबा टेक सिंह, है ना, ये अफसाना है। सवाल नंबर 1 में है कि टोबा टेक सिंह किस शय का नाम है यानी किस चीज़ का नाम है? तो जवाब होगा कि टोबा टेक सिंह एक गाँव का नाम है। सवाल नंबर 2 में है कि लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो सीधा जवाब होगा कि हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में कि इस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो जवाब होगा उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। सवाल है 4 में कि तोबा टेक का असल नाम क्या था? तो सीधा जवाब होगा बसंत सिंह था। सवाल नंबर 5 में है कि टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? तो सीधा से जवाब होगा कि ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, है ना। तो स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया? तो सीधा सा जवाब होगा कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए यह फार्मूला अपनाया गया कि अखलाकी कैदियों की तरफ पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले
کر دیا جائے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ پیڑ پر چڑھے پاگل نے کس مسئلے پر تقریر شروع کی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ اس پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا تھا جو ہندوستان پاکستان اور پاکستان ہندوستان کے چکر میں اور زیادہ پاگل ہو گیا اور ہر وقت جھاڑو دینے لگا، اور جھاڑو دیتے دیتے ایک دن ایک درخت پر چڑھ گیا اور درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر 2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا رہا۔ تقریر کا موضوع ہندوستان اور پاکستان کا نازک مسئلہ تھا۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کو کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، اور ذرا ڈرایا دھمکایا گیا تو وہ بولا نہ میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں نہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، میں تو اس درخت پر ہی رہوں گا۔ آگے سوال نمبر 3 میں کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والے پاگل سے توبہ ٹیک سنگھ کیوں ناراض ہو گیا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اسے جب ایک روز بشنت سنگھ نے پوچھا کیا پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے پاگل نے حسب عادت کہا لگایا اور کہا کہ توبہ ٹیک سنگھ نہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک حکم نہیں دیا ہے۔ بشنت سنگھ نے اس نام نہاد خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو جائے، مگر وہ خود بہت مصروف تھا، اس لیے اسے اور بھی بے شمار حکم دینے تھے۔ اس سے تنگ آ کر بشنت سنگھ ناراض ہو گیا۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ پاگل خانے کے وہ لوگ جن کا ذہنی توازن بالکل درست تھا کس پریشانی میں گرفتار تھے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ پاگل خانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس کا ذہنی توازن بالکل درست تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ بنیادی طور پر قاتل تھے، جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو کچھ رشوت دے کر پاگل خانے بھجوا دیا تھا تاکہ وہ پھانسی کی سزا سے بچ جائیں۔ یہ لوگ اتنا سمجھتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے اور پاکستان بن گیا ہے، لیکن اخبارات سے ان کو صحیح واقعات کا علم نہیں ہو پاتا تھا۔ کہنا پاکستان کہاں ہے، اس کا محل وقوع کہاں ہے، اس کا علم ان کو نہیں تھا، یا یہ کہ وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں۔ اگر پاکستان میں ہے تو پھر کچھ دنوں پہلے اسی جیل میں رہ کر وہ ہندوستان تھے یا ایسا کہیں، یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ توبہ ٹیک سنگھ اپنے ملاقاتیوں کے آنے سے پہلے کس طرح تیار ہوتا تھا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ توبہ ٹیک سنگھ اپنے ملاقاتیوں کے آنے سے پہلے تیار ہونے کا اہتمام کرتا تھا۔ ہر مہینے جب اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتے تو اسے پتہ چل جاتا تھا، چنانچہ وہ اپنے دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے نا۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن لگاتا اور سر میں تیل ڈال کر کنگھی کرتا، اپنے ایسے کپڑے جو کبھی کبھی استعمال کرتا اس دن نکلوا کر پہن لیتا اور سج دھر کر ملنے والوں کے پاس جاتا، اور اگر لوگ کچھ پوچھتے تو خاموش رہتا یا پنجابی زبان میں کچھ بول دیتا۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر۔ کیسا رہا آج کا یہ کلاس، کس طریقے سے رہی آج کی یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسٹوڈنٹ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو اسٹوڈنٹ اسی طرح بنے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے مکمل ہونے یعنی سبجیکٹیو کے مکمل ہونے کے بعد پھر میں آبجیکٹیو کراؤں گا انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ اس طریقے سے تیاری کراؤں گا کہ آپ کو اس طریقے کی ویڈیو یوٹیوب چینل میں یعنی یوٹیوب میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔